سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، یسومونکم سوء العذاب وہ جو تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلتی ہے اور وہ مصر کو آتی ہے اور فرعونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا لیتی ہے، لیکن مسلمان اور بنی اسرائیل کے گھر جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو فرعون نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ فرعون کی حکومت کو ختم کر لے گا۔ تو اس فرعون نے پھر حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مارا جائے اور لڑکی کو چھوڑا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی تقریباً، اور وہ مصر میں رہتے تھے اور فرعون کے غلام بن کر رہتے تھے۔ اب وہ ایسا ہی کرتے تھے یہ فرعون، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 لڑکوں کو جو ہے ذبح کروایا گیا، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی اور آپ کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اور آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو تب ہی جو یہ سلسلہ ہے یہ جا کر بند ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، تو ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا اور بنی اسرائیل بڑے پریشان ہو گئے کہ سامنے تو سمندر ہے، ہم آگے جا نہیں سکتے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا اللہ کے حکم سے، اور وہ سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ میں جو جگہ بن گئی نا، تو جیسے صحرا ہوتا ہے یا رستہ ہو، تو بنی اسرائیلی 12 رستوں پر جو ہے چل پڑے، اور چونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو ہر ایک قبیلہ ایک ایک رستے پر چلنے لگا۔ جب بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اور اس کی قوم بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے، وہ بھی چلنے لگے اس راستے پر، تو بنی اسرائیلی سمندر کے پار چلے گئے، انہوں نے رستہ سمندر پار کر لیا، اور پھر فرعون اور اس کی قوم جب پوری داخل ہو گئی سمندر میں، تو اس سمندر میں یہ سمندر جو ہے پھر مل گیا اللہ کے حکم سے، اور فرعون اور اس کی قوم اسی سمندر میں جو ہے غرق ہو گئے۔ اور آخر میں جو یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل نے ان فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔